ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قبا و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْمُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صدق اللہ المولانا العلی العظیم و بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. آج ہماری گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آئندہ کل اگر میری زندگی رہی اور مولا نے مجھے اس منبر پر چلنے کے لیے سانسیں عطا کی تو انشاءاللہ یہ اس سال کی سن 2023 کی سرزمین دہلی کی، برہمہ پوری کی، حیدری ہال کی، یہ انشاءاللہ ان سال کی آخری مجلس ہوگی. ابھی مجھ سے قبل جناب ہمسر حیات نظامی صاحب اور صوفی اطہر حیات نظامی صاحب نے بہت بہترین انداز میں فضائل و مناقب اہل بیت پیش کیا اور انداز اتنا بہترین تھا کہ ہمارے بھائی انور پنجابی انور جذباتی ہو گئے
اور مولا ان کے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. واقعاً جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی قلندر کھڑا ہے. مولا سلامت رکھے علی کے قلندروں کو، علی کے نوکروں کو. عزیزان گرامی، مسلسل میں نے قرآن مجید کی جس آیت واقع ہدایہ کے ذیل میں گفتگو کی، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ. دیکھو ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو. پروردگار ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے، تیری اطاعت کیسے کریں؟ اطیعوا الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرو. توجہ عزیزان گرامی، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. توجہ، رسول کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے. تو مجھے حق ہے کہ میں ہندوستان کی راجدھانی سے، ہندوستان کے مولویوں سے سوال کروں کہ جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو وہ تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. جن بدصورتوں نے کبھی بچپن سے جوانی تک جنہیں دیکھ کر ان کی اولادیں خوفزدہ ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں کیسا؟ اگر دن کے اجالے میں برہما پوری کے چوراہے میں سورج کی روشنی میں کھڑے ہو جائیں، بچے خوفزدہ ہو جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم جیسے نہیں. ایک جملہ لکھنؤ کا کہہ دوں، جن لوگوں کو دیکھ کر گھر میں ان کی بیویاں خوفزدہ ہو جائیں، اللہ جانے دلی کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسے. توجہ، اچھا دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، جاہل جب دلیل دینے پہ آتا ہے تو وہ ہر طرح کی جہالت سامنے لے آتا ہے. میں مثال دے دوں آپ کو. بارہ بنکی میں ایک شرابی دعاڑی، میں نے شاید آپ لوگوں کو درس کیا تھا، ایک مولوی صاحب نے، دیکھیں دلیل دینے پہ جب جاہل آ جائے تو کیسی دلیلیں دیتا ہے. اس شرابی جواری سے ایک مولوی نے کہا بڑے شیطان ہو. شرابی نے کہا کس لیے؟ کہا بڑے تم شراب پیتے ہو، جوا کھیلتے ہو، بالکل شیطان ہو. تو شرابی نے کہا مولوی صاحب یہ بتائیے کیا شیطان شرابی تھا؟ کیا شیطان شراب پیتا تھا؟ مولوی نے کہا نہیں. کہا کیا شیطان جواری تھا، جوا کھیلتا تھا؟ کہا نہیں. کہا تو شیطان کیا کرتا تھا؟ مولوی صاحب کہنے لگے نماز پڑھتا تھا، سجدہ کرتا تھا. تو شرابی نے کہا شیطانی کام میں کر رہا ہوں یا تم کر رہے ہو؟ توجہ، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، اگر جاہل دلیل دینے پر آئے تو ایسی ہی جاہلانہ دلیل دیتا ہے. تو وہ ملت اسلامیہ کے تمام جاہل ملا، جب میں نے ان سے پوچھا کہ کس دلیل پر تم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، تو دکھانے لگے مجھے قرآن کی آیت. آیت کیا تھی؟ کہ دیکھو اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے میرے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. کیا مطلب؟ تم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں بھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. تم بھی کانوں سے سنتے ہو، میں بھی کانوں سے سنتا ہوں. تم بھی پیروں سے چلتے ہو، میں بھی پیروں سے چلتا ہوں. مگر کمال کیا ہے پتا ہے؟ کمال یہ ہے کہ آیت ہے آدھی، اور جب بات آدھی پڑھی جاتی ہے تو ہدایت نہیں گمراہی ہوتی ہے. آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا میں تو نماز کے قریب نہیں جاتا. میں نے کہا کس شوق میں میری جان؟ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا
میں نے کہا مجھے بھی تو قرآن کھول کر آیت دکھا دے۔ اب جب میں نے قرآن کھولا تو دیکھا کہ آیت آدھی تھی۔ میں نے کہا پوری آیت پڑھ۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ کب؟ آگے بڑھ کے اللہ کہہ رہا ہے انتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اللہ جانے دلی کہا ہے۔ میں نے کہا مولوی یہ آیت آدھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ مگر آیت میں اللہ نے آگے بڑھ کر کہا ما اوحی الیہ، مگر یہ بھی بتا دو کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر نہیں آتی۔ اچھا کیا مطلب؟ ایک بات بتاؤ دلی والوں، میں یہاں منبر پر بیٹھ کر کہنے لگوں کہ میں جاہل ہوں تو کیا تم بھی مجھے جاہل کہو گے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا خود کو جاہل کہنا سچائی نہیں انکساری ہے۔ یہ میری انکساری ہے۔ سچائی یہ ہے کہ میں جاہل ہوں نہیں، اس لیے کہ اگر جاہل ہوتا تو کلکتے سے دلی نہیں بلایا جاتا۔ بلایا گیا تو یعنی علم کچھ تو کچھ ہے، تبھی اس بنیاد پر آیا ہوں۔ تو میں خود کو جاہل کہہ سکتا ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں پہنچا مجمع، اور آسان کر دوں۔ بھائی یہ بتاؤ، میرے والد میرے بابا وہ بھی مقرر تھے۔ اب کسی نے یہاں پر مثلا محمود بھائی نے میرے والد کی بابا کی تقریر سن رکھی تھی۔ اب محمود بھائی مجلس کے بعد کہنے لگے سبحان اللہ، مولانا شبیر وارسی صاحب آپ کی تقریر تو ہو بہو آپ کے والد کے جیسی ہے، آپ کا خطاب تو ہو بہو آپ کے والد کے جیسا ہے، آپ کا انداز بیان تو بالکل آپ کے بابا کے جیسا ہے۔ میں نے کہا محمود بھائی، کہا ذرے کو آفتاب سے ملا رہے ہو، کہا زمین کو آسمان سے ملا رہے ہو، خطابت کی دنیا میں تو میں ان کا غلام ہوں۔ توجہ، میں نے کیا کہا؟ خطابت کی دنیا میں تو میں اپنے بابا کا غلام ہوں۔ اب مجلس تمام ہوئی، میرے والد کا فون آیا، ارے محمود میاں صاحب میرے بیٹے شبیر وارسی نے کیسی تقریر کی؟ محمود بھائی کہنے لگے سبحان اللہ، آپ کے غلام نے بہت اچھی تقریر کی، سبحان اللہ آپ کے غلام نے بہت اچھا خطبہ دیا، سبحان اللہ آپ کے غلام نے بہت عمدہ خطاب کیا، سبحان اللہ آپ کے غلام نے بہت اچھے اچھے نقطے رکھے۔ میرے والد کو غصہ آ گیا، کہنے لگے محمود بھائی میرے بیٹے کو میرا غلام کیوں کہہ رہے ہو؟ محمود بھائی کہنے لگے آپ کے بیٹے شبیر وارسی نے خود کہا ہے کہ وہ خطابت میں آپ کا غلام ہے۔ میرے والد نے کہا محمود میاں مجھے آپ کی عقل پر حیرت ہوتی ہے، میرے بیٹے نے ایک مرتبہ خود کو غلام کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اور جو میں نے ہزاروں مرتبہ کبھی اسے اپنے آنکھوں کا نور کہا، دل کا سرور کہا، جگر کا ٹکڑا کہا، آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، آپ نے نہیں سنا۔ اللہ بھی منحوس ملاؤں سے
قیامت میں کہے گا میرے حبیب نے خود کو ایک مرتبہ غلام کہا، تو نے سن لیا، اور میں نے جو ہزاروں مرتبہ کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، وہ میرا دشمن عزت کی شب میں، جو میرا دشمن وہ تیرا دشمن عزت کی شب میں، بستر نبی پر کشان سویا، تو رب اعلیٰ، تو رب اعلیٰ، وہ مولا ہمارا، وہ یا مولا ہمارا، وہ یا کا ہمارا، وہ یا کا ہمارا، سلامت رہو میری جان، مولا سلامت رکھے اس بچے کو، اتنے نعرے یاد ہو گئے اس کو، کچھ بوڑھوں کو زندگی بھر سورہ بقرہ یاد نہیں ہو پایا۔ ایک سلامات پڑھے محمد والے محمد پاک۔ پوری توجہ، وہ تیرے جیسا ہے، ہزاروں مرتبہ اللہ نے کہا، اور حقیقت یہ ہے نا جتنے بھیانک وہی کہتے ہیں نبی ہم جیسا۔ اچھا میں پڑھ رہا ہوں دلی میں، مجھے یاد پنجاب آ رہا ہے، کہاں گیا میرا بھائی انور پنجابی ہے؟ پنجاب یاد آ گیا مجھے۔ پنجاب میں ایک لطیفہ بہت مشہور ہے، مینڈکی سمجھتے ہو جوانوں؟ مینڈکی، مینڈک کی وائف، ایک مینڈکی کی بچی اپنی ماں سے پوچھتی ہے اے مائے مائے حور کی ہوتی ہے، اے مائے ماں یہ حور کیا ہوتی ہے؟ تو مینڈکی کی ماں نے جواب دیا لوکھاندی شکل میرے ہی تیرے، حور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے۔ ذرا غور سے دیکھو دلی کے نوجوان کتنے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے مولانا، کہاں وہ زمین کی مینڈکی، کہاں وہ جنت کی حور، کہاں بدشکل مولوی، کہاں نبی کا نور؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ ماشاءاللہ نام نہاد اخباریوں سے کہو کہ اس بچے کا پیر دھو کر پانی پی لے، جو سمجھ گئے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پاک۔ کون ہے اس رسول کے جیسا ہے؟ وہ ہم جیسا جس کی خلقت نور الہی سے ہوئی ہو، اللہ نے جس کے پسینوں کے قطروں سے تمام انبیاء کو پیدا کیا۔ عالم انوار میں جب میرے نبی کے پسینے کے قطرے بہنے لگے، اللہ نے کہا میرے حبیب میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ تیرے جبین نور سے بہنے والے
پسینے کے قطرے برباد ہو جائیں، کیا کرے گا پروردگار؟ محمد اپنے جبین نور سے نوری پسینوں کے قطروں کو بہنے دو، ہم انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو صفی اللہ بنائیں گے، کبھی ابراہیم کو خلیل اللہ بنائیں گے، کبھی موسیٰ کو کلیم اللہ بنائیں گے، کبھی عیسیٰ کو روح اللہ بنائیں گے، کبھی نوح کو نجی اللہ بنائیں گے۔ تو اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کو محمد کے پسینے سے پیدا کیا۔ میں نے کہا مولوی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا نبی پسینہ مصطفیٰ سے پیدا ہوا، تو تو انہیں کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ مولوی کہنے لگا آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ میں نے کہا تو پریشان کیوں ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام؟ میں نے کہا منحوس تو فیصلہ کر، جو پسینوں سے بنا ہے وہ تو علیہ السلام، جو خون محمد۔ مل کر جو پسینوں سے بنا ہے وہ تو علیہ السلام، اور جو خون محمد۔ پریشان ہو گیا مولوی، علیہ السلام نہ کہو، کیوں نہ کہیں؟ میں نے کہا نا مولوی بھی وہ گنہگار ہے جس کے پاس ہر گناہ کا کفارہ موجود ہے۔ کہنے لگا علیہ السلام تو فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسا ہے تو مجھے بتا، جبریل کو تیرے باپ نے نبوت دی تھی؟ ارے کہاں ہے دلی؟ مجھے کوئی ایسا مولوی دکھا جس نے کہا ہو جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا نہیں، جس مولوی نے بھی کہا جبریل علیہ السلام۔ میں نے کہا منحوس باپ کے منحوس بیٹو، تم کو رشتوں کی بھی تمیز نہیں ہے۔ ارے جبریل ہے غلام مصطفیٰ، حسین ہے اولاد مصطفیٰ۔ رشتوں کی بھی تمیز نہیں۔ کون ہے جبریل؟ کہنے لگا غلام مصطفیٰ۔ حسین کون ہے؟ اولاد مصطفیٰ ہے۔ کیا کہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا رضی اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ میں نے کہا بے بھینکر، حسین کو اللہ سے تو راضی کروائے گا؟ جس کے خون کے صدقے میں اللہ امت سے راضی ہوگا۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع۔ جیسے ہی علی کا نام آیا، علیہ السلام کہنے میں پرابلم کا نہیں، رضی اللہ کہو۔ حسین کا نام آیا، علیہ السلام نہیں، رضی اللہ کہو۔ مگر میں کیا کروں کہ علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں مولوی کو پرابلم ہے نا۔ مگر علی کا ایک پوتا بھی آنے والا ہے۔ ارے دلی والوں اب نہیں تو کب بولو گے؟ علی کا ایک پوتا بھی آنے والا ہے۔
مولوی دکھا دو جس نے کہا ہو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہر مسلک کا مولوی، ہر قبیلے کا مولوی، ہر شجرے کا مولوی کہتا ہے امام مہدی علیہ السلام۔ میں نے کہا مولوی عجب بات ہے، دادا کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں پرابلم ہے، اور پوتا جو ابھی آنے والا ہے اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ جواب ملا مولانا، مولوی تو مولوی، مولوی کے باپ کو بھی پتا ہے اب جو علی کا پوتا آنے والا ہے وہ ہاتھ میں گلاب لے کر نہیں، ذوالفقار۔ اچھا دلی والوں، ایک بات میں کہوں گا آہستہ سے، سنو گے بڑے زور سے۔ تمہیں اپنے شہر میں، ملک میں، گاؤں میں، دیہات میں، بستی میں، علاقے میں، قریے میں، قبیلے میں بہت سے ایسے منحوس ملے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا محمد ہم جیسے، مگر کبھی کوئی ایسا منحوس ملا جس نے کہا ہو آدم ہم جیسے، موسیٰ ہم جیسے، ابراہیم ہم جیسے، عیسیٰ ہم جیسے؟ کا نہیں، ایسے ہزاروں ملے جس نے کہا محمد ہم جیسے، مگر ایسا کوئی نہیں ملا جس نے کہا ہو آدم ہم جیسے، نوح ہم جیسے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مولانا وجہ یہ ہے کہ اگر کسی مولوی نے یہ کہا کہ ہم نوح جیسے تو مجمع اس سے سوال کرے گا نا کہ اگر تم نوح جیسے ہو تو طوفان میں سفینہ چلا کر دیکھا۔ اللہ جانے دلی کہا ہے اگر کسی نے کہا میں نوح جیسا تو اس سے کہا جائے گا طوفان میں کشتی چلا کر دیکھا۔ اگر کسی نے کہا میں یونس جیسا تو اس سے کہا جائے گا مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھ کر دیکھا۔ اگر کسی نے کہا ہم ابراہیم جیسے تو کہا جائے گا آگ میں سجدے کر کے دیکھا۔ اگر کسی نے کہا ہم سلیمان جیسے تو کہا جائے گا ہوا میں قالین اڑا کر دیکھا۔ اگر کسی نے کہا ہم موسیٰ جیسے تو کہا جائے گا سمندر میں راستے بنا کر دیکھا۔ اگر کسی نے کہا ہم عیسیٰ جیسے تو کہا جائے گا ٹھوکر سے مردے کو جلا کر دیکھا۔ اسی طرح آج کے بعد اگر کوئی منحوس باپ کا منحوس بیٹا یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ محمد ہم جیسے تو اس سے کہنا پہلے چاند کے ٹکڑے کر کے دیکھا۔ اس سے کہا جائے گا ارے نبی تو نبی، نبی کا جسم ہمارا جسم ایک جیسا نہیں، ان کا علم ہمارا علم ایک جیسا نہیں، اور ہم علی کے ذاکر ہیں، ہوائی فائرنگ نہیں کرتے، کلیجہ دیکھ کر گولی چلاتے ہیں ہم۔ بات کہتا ہوں تو دلیل رکھتا ہوں، نبی کا جسم ہمارا جسم ایک جیسا نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اگر نبی کا جسم ہمارے جیسا ہوتا تو ان کے جسم کا بھی سایہ ہوتا۔ ارے کہاں ہے دلی؟ اگر نبی کا جسم ہمارے جسم کے جیسا ہوتا تو ان کے جسم کا بھی سایہ ہوتا، مگر ہم ہیں سایہ والے، وہ نبی ہے بے سایہ۔ اب سائنٹیفک دلیل دینے لگا ہوں کہ نبی کے جسم کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ بھائی یہ دیکھو سامنے سے لائٹ آ رہی ہے، یہ لائٹ کیا ہے؟ یہ ہے نور، روشنی۔ جب یہ لائٹ اس منبر سے ٹکرا رہا ہے
منبر کا سایہ بن رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی لطیف مادہ کثیف شے سے ٹکراتا ہے تو اس کا سایہ بنتا ہے. روشنی ہے، نور ہے، لطیف مادہ. یہ منبر بنا ہے لکڑی سے، یہ ہے کثیف مادہ. تو جب لطیف کثیف سے ٹکرا رہا ہے تو زمین پر سایہ بن رہا ہے. پر اگر یہ منبر لکڑی کا نہیں ہوتا، یہ منبر شیشے کا ہوتا تو یہ روشنی اس منبر سے پار ہو جاتا. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع. یہاں اتنے سارے لائٹ ہیں، ہر لائٹ دوسرے لائٹ سے ٹکرا رہا ہے، ہر نور دوسرے نور سے ٹکرا رہا ہے، مگر اس کا سایہ نہیں بن رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب نور نور سے ٹکراتا ہے تو سایہ نہیں بنتا. ارے مولوی، جب سورج کا نور محمد کا نور ٹکراتا تھا سایہ نہیں بنتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اچھا علم کی باسی کڑیوں پہ بھی ابال آتا ہے. ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کٹ ملا کہے کہ ٹھیک ہے وہ تھے تو نور، مگر اللہ نے رکھا تو لباس بشری میں. جوانوں ادھر ادھر نہیں، ابھی میری طرف دیکھو. ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں، سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں. وجہ ہے نا، علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المعجلین، اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا، علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ. میری طرف دیکھنا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے نبی نور، مگر رکھا تو پیکر بشری میں، مٹی کے لبادے میں. تو جب نور تھے تو مٹی کے پیکر میں کیوں رکھا؟ بہت آسان ہے اس وقت میرے لیے سمجھانا. سارے بچے سائنس پڑھ رہے ہیں، جوان سائنس پڑھ رہے ہیں. میں بول رہا ہوں مائک میں. کہاں بول رہا ہوں؟ مائکروفون میں. آواز تمہیں کہاں سے آ رہی ہے؟ مائکرو باکس سے. تو کیا یہ جادو ہے؟ معجزہ ہے؟ نہیں. تو پھر میری آواز یہاں سے لے کون رہا ہے اور اس باکس تک پہنچا کون رہا ہے؟ کہ مولانا اس باکس اور اس مائک کے درمیان ایک رشتہ ہے. یہ رشتہ اس پلاسٹک وائر کا. اس وائر کا کام کیا ہے؟ ساؤنڈ لے اور باکس تک پہنچا دے. تو میں نے کہا اس پلاسٹک وائر کے اندر کیا ہے؟ تو میرا جوان کہنے لگا اس کے اندر ہے بجلی، اس کے اندر ہے نور. میں نے کہا نور ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ نور کو پلاسٹک کے بدن میں چھپا دیا گیا. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ اگر چھپایا نہ جاتا تو آپ کو شوق لگ جاتا، آپ مر جاتے. اللہ نے بھی نور محمد کو کوہ طور پر چمکا کر دیکھا. موسیٰ کی امت مر گئی، اگر عرب میں بھیج دیتا سارے ابو مر جاتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ نے چمکا کر دیکھا تھا، موسیٰ کی امت ہلاک ہو گئی. اگر عرب میں چمکا دیتا
تو کوئی ابو نہیں بچتا. نہیں پہنچے؟ پہنچ گئے. سمجھدار ہو نا؟ پہنچ گئے. اب یہ تو ہے سائنٹیفک ریزلٹ. اب تمہیں ایک اسپریچول ریزلٹ دکھاتا ہوں, روحانی وجہ بتاتا ہوں کہ اللہ نے میرے نبی کا سایہ کیوں نہیں رکھا. وجہ یہ ہے مومنوں کہ اگر اللہ جس میں محمد کا سایہ رکھتا تو میرے نبی کا اگر سایہ ہوتا اور میرا نبی جب زمین پر چلتا تو میرے نبی کا سایہ زمین پر پڑتا, اور جو نبی کے صحابہ تھے ان کے پیر نبی کے سائے میں پڑتے. ارے اللہ جانے کہا ہے دلی, اللہ کی قدرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی صحابی کا قدم نبی کے سائے پر پڑے. ارے او جاہل بے غیرت ملا, تو کس طرح صحابہ کا اہل بیت سے مقابلہ کرواتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس کا قدم نبی کے سائے پر نہیں پڑ سکتا. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جس کا قدم نبی کے شانوں پر. حیدر سب مل کر صحابہ وہ ہیں جن کا قدم نبی کے سائے پر نہ پڑے. اہل بیت وہ ہیں جن کا قدم نبی کے شانوں پر پڑے. کوئی نور کا خاک سے مقابلہ ہے؟ اچھا, دو کوڑی کے ٹکے کے ملا, بھیانک بدصورت بدشلک بد شکل حیوان صورت حیوان سیرت ملا, کہتا ہے نبی ہم جیسے. پتا ہے مسلمانوں, یہ دو ٹکے کا انسان کہہ رہا ہے نبی ہم جیسے, مگر المیہ چاہے کہ جو لوگ واقعا نبی جیسے تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ نبی ہم جیسے. ارے تم بھی بڑا آزماتے ہو مجھے میری جان, چاہتے ہو ہر چیز کھول کھول کر پڑھوں, میں تو یوں بھی کھولنے میں بدنام ہوں. چلو آج کھول کھول کر پڑھنے لگا ہوں. آ گیا میرا نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ, مسجد نبوی تعمیر ہو گئی. اللہ کا حکم آیا, اے میرے محمد مسلمانوں کے درمیان آپس میں بھائی چارہ قائم کرو, ایک کو دوسرے کا بھائی بناؤ. میرے نبی نے کہا پروردگار کسے کس کا بھائی بناؤں؟ آواز آئی میرے حبیب جس کا کردار جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ, جس کا مزاج جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ, جس کی خلقت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ, جس کی طبیعت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ, جس کی ذہنیت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ, جس کا حسب نسب جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ, جس کا خاندان جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ, جن کے ماں باپ جس کے جیسے ہو انہیں ان کا بھائی بناؤ. تو بھائی نبی نے کیا کیا؟ سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا, ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا, عمار کو مقداد کا بھائی بنایا, مقداد کو عمار کا بھائی بنایا, میثم کو قمر کا بھائی بنایا, قمر کو میثم کا بھائی بنایا. مسجد کے کونے پر بیٹھ کر میرا مولا علی آنسو بہا رہا ہے. نبیوں کے سردار کی نگاہ ولیوں کے سردار پر پڑی, مجمع کو چیر کر نبیوں کا شہنشاہ اماموں کے بادشاہ کے پاس آیا, علی کے شانوں کو پکڑ کر اٹھایا, یا علی تیرے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ رو نہیں تو کیا کروں, آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا, سلمان کا بھائی ابو ذر کو بنایا, ابو ذر کا بھائی سلمان کو بنایا, میثم کا بھائی قمر کو بنایا, قمر کا بھائی میثم کو بنایا. یا رسول اللہ آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا. نبی نے علی کو گلے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ لیا, مجمع کو دکھایا, دکھا کر کہا یا علی میں کیا کروں, اگر اس مجمع میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو بناتا.
جان ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. سب مل کر بڑھاؤ 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 یار. علی 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 جس کا مولا علی ہے. تھک رہے ہیں آپ, بہت تھک گئے آپ, تو میں بھی تھک گیا. میں نے کہا تھا کہ علی کی عظمت نہ تھک کر کے سننا چاہیے نہ شک کر کے سننا چاہیے. پڑھوں یا چھوڑ دوں, علی کا ذکر زبردستی نہیں ہوتا. تم بھی سوچتے ہوگے بڑا نخرے والا مولوی ہے یہ. ہاں نخرہ ہے میرا, اس لیے کہ بھیکاری کسی کے باپ کا نہیں, ابو تراب کا ہوں. نجف کی چوکھٹ سے بھیک لیتا ہوں. نبی نے علی کو دیکھا, یا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی, تو آخرت میں بھی میرا بھائی. آپ خوش ہو گئے. میں سوچنے لگا. کہو گے تو نے تو سوچ کے نہیں مانا علی کو. سوچا کیوں؟ اس لیے کہ وکیل ہوں, بال کی کھال نکالتا ہوں. کیوں؟ کہا تجھے تعجب کیوں ہوا؟ میں نے کہا تعجب اس لیے ہوا کہ بھائی اس کو بنایا جاتا ہے جو پہلے سے بھائی نہ ہو. ہاں چپ رہو تم بھی, خاموش ہو جاؤ. سناٹا. اگر علی کی عظمت نے تمہارے سناٹے کو نہ چیرا تو مجھے بھی علی کا ذاکر نہ کہنا. بھائی اس کو بنایا جاتا ہے جو پہلے سے بھائی نہ ہو. یا رسول اللہ, علی تو پہلے سے آپ کا سگا چچا دار بھائی ہے. علی کا بابا آپ کا چچا, علی کا دادا آپ کا دادا, علی کے جد آپ کے جد, علی کا خاندان آپ کا خاندان, علی کا حسب نسب آپ کا حسب نسب ایک. تو یا رسول اللہ آپ نے علی کو بھائی کیوں بنایا؟ کا بتانا ہے کہ دیکھو علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, علی آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اس لیے کہ آخرت میں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے مگر میرا اور علی کا رشتہ ختم نہیں ہوگا. تو وہ منحوس ملا ہی کیا جو آسانی سے ذکر علی ہضم کر جائے. اس لیے کہ ملا کے گلے میں بھی بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے. فوراً اعتراض کرنے لگا, اگر ایسی بات ہے تو اللہ نے علی کو نبی کا سگا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ تاریخی جواب دینے لگا ہوں. ہندوستان کے کیپٹل دلی سے برہما پوری کے عظیم الشان اجتماع سے تاریخی جواب آج کی مجلس کا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے علی کو نبی کا سگا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ اگر اللہ علی کو نبی کا سگا بھائی بناتا تو داماد رسول کون ہوتا؟ ہائے 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 ہائے
ماشاءاللہ پیغام یہ دے دو یہ سب کو بتا دو یہ سب کو بتا دو یہ میرا علی ہے یہ میرا علی ہے یہ حق کا ولی ہے یہ میرا ولی ہے پیغام اگر یہ کرنا آخریات بتا پہنچائے جس کا مولا علی ہے لوکار رسالت علی لوکار رسالت انجام نہ ہوگا انجام نہ ہوگا دونوں ہاتھ اٹھا کر اس وقت نبی دونوں ہاتھ اٹھا کر میدان غم میں علی علی میدان غم میں مولا جلا دو دشمنوں کا سینہ سب مل کر ایمان کو علی علی ہاتھوں پہ اٹھایا علی ہاتھوں پہ اٹھایا خود کو بھی چھپایا خود کو بھی چھپایا اور یہ فرمایا اور یہ فرمایا جیو کن تو مولا من کن تو مولا وہذا مولا وہذا مولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا علی اس کا مولا عیسیٰ کا مولا موسیٰ کا مولا یعقوب کا مولا یونس کا مولا ہم سب نے دیکھا ہم سب نے دیکھا اندھوں نے نہ دیکھا اندھوں نے نہ دیکھا ہم سب نے بولا ہم سب نے بولا دودوں نے نہ بولا واہ 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 بولا میں عرش بری پر علی علی میں عرش بری پر علی علی جو سب سے اعلیٰ جو سب سے اعلیٰ وہی مولا ہمارا وہی مولا ہمارا وہی آقا ہمارا وہی آقا ہمارا علی علی زندہ باد لگاؤ دل کھول کر ایمان ہمارا ایمان ہمارا ایمان ہمارا علی علی خیبر کی جنگ نے علی علی احمد نے بلایا احمد نے بلایا اور یہ فرمایا اور یہ فرمایا پرچم کو اٹھا لو پرچم کو اٹھا لو میرے حق کو پچھاڑو میرے حق کو پچھاڑو خیبر کو اٹھا ماشاءاللہ خیبر مولا نظر بد سے بچائے شان سے یہ ہے علی کے نوکر شان سے یہ ہے علی کے نوکر حق کو پچھاڑا علی علی خیبر کو اکھاڑا دوار گھمایا گردن کو اتارا یہ فاتح خیبر یہ فاتح جنت مشکل کشا سب کا علی 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 جب کو علی 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 آغوش نبی میں علی علی آغوش نبی میں علی علی کو کھولا علی 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 ہائے 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 علی 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 ارے جیو 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 مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو آج تو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا ابن زیاد کی اولادوں سے کہ کئی مختار مزاج جوان بھی ایک ساتھ بیٹھ گئے علی کے نعروں سے فضائیں گونج رہی ہے میں تو ہمیشہ کہتا
علی کے جانے والے ہیں. ارے بیچ چوراہے پر کلیجہ چیر کر حسین کا نام لینا، زمانے کو بتانا کہ تم حسین والے ہو. وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ آج وہ زمانہ ہے جب یزیدی ہونے پہ نہیں شرماتا تو ہم حسینی ہونے پر. دیکھو جوانوں، یا تو مجھے چھیڑا مت کرو، اور چھیڑو گے تو پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گا. ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا، جو خوش نصب ہے تبرہ ضرور بولے گا. کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کی شان میں کعبہ. ٹھہرو 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 ذرا ٹھہرو. ابھی تو میں نے چھوٹے موٹے پٹاخے توڑے ہیں، اب تو نیوکلیئر بم مارنے والا ہوں. کھڑے ہو کر علی کا نعرہ لگانا. ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا، جو خود نظم ہے تبرہ ضرور بولے گا. کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کی شان میں کعبہ ضرور بولے گا. کھڑے ہو کر علی کا نعرہ لگانا. تو علی کے بغض کا کیڑا کہیں بھی بیٹھا ہو، زبان نہ بولے تو چہرہ. مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو مولا تمہاری ماں کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے تمہاری وہ پاک پرورش کی ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں علی کی ولایت ڈال دی. میرا چھٹا مولا فرماتا ہے جب تم ذکر علی کرو اور دلوں میں ٹھنڈک محسوس ہو تو ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے لیے دعا کرنا کہ تمہاری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی، تب اللہ نے تمہارے دل میں علی کی ولایت ڈالی ہے. اس لیے کہ علی کی محبت
باپ کی وراثت سے نہیں ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ ختم کر دی میں نے گفتگو۔ یہ دیکھو چہرے کھلے ہوئے، اٹھاؤ کیمرہ، تصویر کھینچ لو ان کی، یہ ماتمی ہیں کہاں روز مسکراتے ہیں۔ یہ دیکھو کھلے ہوئے چہرے، یہ مسکرائے ہوئے چہرے، علی کے ذکر پر مسکرا رہے۔ یہ پتا ہے یہ تمہارے ماؤں کی شرافت کی دلیل ہے۔ جب ذکر علی ہوتا ہے آٹومیٹکلی مسکراہٹ آتی ہے، جو حلالی ہوگا۔ تم بتاؤ، تم جو ہنس رہے ہو زبردستی ہنس رہے ہو، رشوت دیا ہے میں نے، تمہارے سینوں پہ چڑھا ہوں جوانوں، کہ ہنسنا پڑے گا؟ نہیں۔ آٹومیٹکلی جب ذکر علی ہوتا ہے تو مومن کے بدن میں اپنے آپ ایک گدگدی پیدا ہو جاتی ہے، ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ تمہارے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ اچھا، تمہارے بستی میں، محلے میں، علاقے میں جو کنفرم منافق ہو، لیکن تم کو پتا ہو کہ کنفرم منافق ہے، اس کو 1000 2000 3000 کیا 5000 دے دینا اور دے کر کہنا کہ میں ذکر علی کر رہا ہوں، تو زبردستی مسکرا کر دکھا۔ نہیں پہنچے تم، نہیں مسکرا سکتا، نہیں مسکرا سکتا، اس لیے کہ علی کے ذکر پر مسکراہٹ صرف حلالی کو آتا ہے، صرف مومن کو آتا ہے۔ مولا سلامت رکھے، میں راضی، مولا تم سے راضی۔ مگر حقیقت یہ ہے عزادارو کہ چاہے جتنے نعرے ہم لگا لیں، فضائل کے جتنے دریا بہا دیں، جب تک حسین کی اولادوں پر 2 آنسو نہ بہائیں، جنت البقیع سے آنے والی بیوی راضی نہیں ہوتی۔ اس نے تو صرف 2 آنسوؤں کی تمنا کی تھی، اس نے تو صرف یہی چاہا تھا کہ میری اولاد پہ روئے گا کون، میرے حسین کا ماتم کون کرے گا۔ کل آخری روز یہاں مجلس ہوگی نا، پرسوں آ کر دیکھنا یہاں سناٹا چھایا ہوگا۔ آج رونق ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو یہاں پر آئے ہیں، جو تمہارا استقبال کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، زہرا آتی ہیں مگر اکیلے نہیں آتی، پہلے شام کے زندان میں جاتی ہیں، ایک 4 سال کی بچی کو لیتی ہیں، مجلس میں آتی ہیں۔ جب سکینہ تمہیں روتے ہوئے دیکھتی ہے نا تو اپنی دادی سے کہتی ہے، دادی اماں یہ میرے بابا کے عزادار کربلا میں کہاں تھے، اگر یہ کربلا میں ہوتے تو شمر مجھے تواجے نہ آردا۔ اولاد والوں مولا تمہیں سلامت رکھے۔ آج ایک ننھے مجاہد کا گہوارہ اٹھے گا نا، تم اصغر کے جھولے کو کاندھا دو گے نا۔ اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے ماؤں کے گودیوں کو آباد رکھے۔ میری بہنوں، اللہ تمہیں وہ دن نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا۔ عزادارو، حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ، حسین خیمے سے نکلے اپنے پیاسے بچے کو لے کر، ایک مرتبہ فوج سے کہا، اے یزیدیوں تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے، اس معصوم بچے سے تو نہیں، کم از کم اسے پانی تو پلا دو۔ یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خوش ہو چکا ہے، اگر اسے پانی نہ ملا تو اصغر مر جائے گا۔ عزادارو، کوئی نہیں تھا جو اصغر کو پانی پلائے۔ حسین نے کہا، اصغر تو ہی بتا دے کتنا پیاسا ہے۔ سنو گے عزادارو، ننھے بچے نے سوکھی زبان نکالی، اپنے ہونٹ پر پھیرنا شروع کیا۔ کوئی نہیں تھا جو اس میں آ کر پانی دیا ہو۔ حسین نے کہا، اے فوج کوفہ و شام، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں اسے کربلا کی گرم زمین پر لٹا دیتا ہوں۔ عزادارو، اصغر کو زمین پر حسین نے لٹا دیا۔ حمید کہتا ہے زمین اتنی گرم تھی، ارے بچہ کروٹیں بدلنے لگا۔ حسین کچھ دور کھڑے رہے، دیکھا کہ جب اصغر کو کسی نے پانی نہیں دیا، ایک مرتبہ
آیا، حسین کی ہتھیلیاں بھیگ گئی، حسین نے سوچا پانی کہاں سے آیا، عزاداروں کا بچے کا پشت پہنا تو دیکھا زمین اتنی گرم تھی، اصغر کے پیٹ پر چھالے پڑ گئے۔ اجرکم من اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آج رونے میں کمی مت کرنا عزاداروں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو جلد سے تو یہ اپنا سزا میں آخر ہے۔ پانی تو نہیں آیا، سنسناتا ہوا تیر آیا، تین منہ والا تیر۔ تمہیں پتا ہے عرب میں عرب ایک منہ والا تیر ارے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو مارنے کے لیے چلاتے تھے، مگر جب بڑے جانوروں کو شیر کو یا ہاتھی کو مارنا ہوتا تھا تین منہ والا تیر چلایا جاتا تھا۔ ارے اپنے بچوں کا چہرہ تصور کرنا، 6 مہینے کے بچے کا گلا، تین منہ والا تیر، تیر آیا اصغر کے گلے میں لگا، اصغر کو چھیل کر حسین کے بازو میں لگا، خون کا فوارہ اٹھا، حسین نے اپنے ہاتھوں میں خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے کہا نہیں مولا، آسمان سے ورنہ پانی نہیں برسے گا۔ حسین نے زمین پر پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی مولا زمین پر پھینکا تو قیامت تک اناج نہیں اگے گا۔ حسین نے کہا انکار آسمان تو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اجرکم من اللہ، چہرے پر حسین نے اصغر کا لہو ملا، بچے کی لاش کو گود میں لیا۔ عزادارو، حسین اصغر کے جنازے کو لے کر کچھ دور آگے بڑھے، زمین پر نظر پڑی، کیا دیکھا؟ جوان علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ اللہ کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے، گود میں 6 مہینے کے بچے کا جنازہ، زمین پر 18 سال کے جوان کا لاشا۔ حسین لاش علی اصغر کو لے کر اکبر کے لاش کے قریب بیٹھ گئے۔ میں بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں ورنہ یا تو میں مر جاؤں گا یا تم مر جاؤ گے۔ حسین نے ایک مرتبہ اکبر کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا بیٹا اکبر، جب میں مدینے سے آ رہا تھا اکبر تم نے مجھ سے کہا تھا نا بابا آپ کی داڑھی سفید ہو جا رہی ہے، بابا بابا اپنی داڑھی میں مہندی لگا لو، بابا بابا اپنی داڑھی لال کر لو۔ اکبر، حسین نے وعدہ کیا تھا حسین اپنی داڑھی ضرور لال کرے گا۔ اکبر وعدہ پورا کر دیا، کربلا میں مہندی تو نہیں ملی، اصغر کے خون سے داڑھی۔ اجرکم من اللہ، خدا کوئی غم نہ دے شوہر۔ ہاں حسین آگے بڑھے، ایک ننھی سی قبر کھودی۔ اللہ کسی بات کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ اپنے بچے کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ حسین نے ایک ننھی سی قبر بنائی، اصغر کو دفن کیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے سمجھ میں بات نہیں آئی، حسین نے کسی کی لاش کو دفن نہیں کیا، اصغر کی لاش کو کیوں دفن کیا؟ حمید کہتا ہے مجھے جواب شام غریبہ میں ملا، جب لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے میں سمجھ گیا حسین جانتے تھے ارے جب گھوڑے دوڑائے جائیں گے عباس برداشت کر لے گا، اکبر برداشت کر لے گا، ارے اصغر، ارے 6 مہینے کا بچہ۔ دادا رونے میں کبھی مت کرنا، فاطمہ زہرا کا راستہ رونے میں کبھی مت کرنا۔ اصغر کو دفن کر دیا، آ گئی شام غریبہ، لوٹ لیا مسلمانوں نے نبی کا گھر، ایک ایک سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیے گئے۔ عمر سعد لعنتی بڑھا، ایک ظالم سے کہنے لگا ذرا گن کر بتا کتنے سر ہیں۔ ظالم نے سروں کو گنا،
گن کر کہا 71 سر ہے۔ عمر صاحب کہنے لگا میں نے تو سنا ہے محمد کے گھر کے 72 لوگ مارے گئے، 72واں سر کس کا ہے؟ ظالم نے کہا 72واں سر حسین کے شیر خوار علی اصغر کا ہے۔ حسین نے اصغر کو کہیں دفن کر دیا۔ بس اولاد والوں میں بہت تیزی سے مجلس تمام کروں گا۔ عمر صاحب کہنے لگا اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے کر جاؤ، اصغر کی لاش زمین سے کھود